بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر، بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر، بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر، ہے ہر ولی کے رہبر، ہے ہر ولی کے رہبر حضرت امام جعفر، 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 ہے ہر ولی کے رہبر حضرت امام جعفر۔ مشکل کشائی کرنا ہے رسم تیرے گھر کی، 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 ہم پہ بھی ایک نظر کر، ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر، ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر، ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر، ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر، ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر۔ قدموں میں ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے، قدموں میں ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے، قدموں میں ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے، ٹوٹا ہوا مقدر، ٹوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر، ٹوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و وسلم۔ بات حمد و نعت کی عرض یہ ہے کہ حضرات گرامی کہ میں آج آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ 14 معصومین کون ہیں اور 12 امامین کون ہیں۔ 14 معصومین مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بی خاتون جنت حضرت فاطمہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ 12 امامین۔ اب 12 امامین کون ہیں؟ تو 12 امامین حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، پھر حضرت امام علی رضا علیہ السلام، پھر حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، پھر حضرت امام محمد نقی علیہ السلام، پھر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اس کے بعد 12ویں امام حضرت امام مہدی آخر الزماں ہیں۔ حضرت گرامی حضرت مہدی آخر الزماں کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، مسلم و ترمذی اور کئی حدیثوں کی کتابوں میں، جیسے میرا بیٹا ہوگا اس کا نام اور کنیت میرے نام اور کنیت پہ ہوگا، اور وہ جب اس دنیا میں یہ دنیا ظلم و جبر و زور سے بھری ہوئی ہوگی، جب وہ پیدا ہوگا تو اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ تو وہ 12ویں امام حضرت امام مہدی آخر الزماں ہیں، اور حضرت امام مہدی آخر الزماں کی فضیلت و عظمت یہاں سے آپ سمجھیے کہ جب آسمان سے سیڑھی نور کی سیڑھی لگائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ جو چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں، اٹھا لیے گئے زندہ ہیں، وہ آسمان سے نیچے اتریں گے اور نماز کا وقت ہوگا، تو وہ کہیں گے حضرت امام مہدی آخر الزماں فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ سے کہ آپ نماز پڑھائیے، آپ نبی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ آپ ابن رسول اللہ ہیں اور آپ عین رسول اللہ ہیں، آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت امام مہدی آخر الزماں نماز پڑھائیں گے، اور عیسیٰ نبی اولو العزم جلیل القدر نبی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اماموں کا مرتبہ یہاں سے سمجھیے آپ، حضرت امام مطلب وہ امام نہیں، یہ معصوم ہے، یہ ابن رسول اللہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔
مطلب اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد اور کل بھی محمد ہے. یعنی اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا. وہ نور جیسا تھا ویسا ہی ہے، ویسے ہی رہا. تو سرکار امام سالکین فرماتے ہیں سب سے جدا ہے، سب میں ہے شامل نور محمد اللہ اللہ. تو سب سے جدا یعنی جب وہ نور خدا ہے تو سب سے جدا ہے، اور جب وہ نور محمد ہے تو سب میں شامل ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اس سے کائنات پیدا کی. تو ہر ذرہ ذرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا ہے. اسی لیے کلنا محمد کہا. آخرنا محمد ہے امام مہدی آغا سے مراد ہے جو امام ہوں گے. تو امام جو ہیں ابن رسول اللہ ہیں، عین رسول اللہ ہیں، معصوم ہیں، اور ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. یہ جب عین رسول اللہ ابن رسول اللہ ہے تو افضل المخلوقات ہیں. یہ ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. یہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث و جانشین ہیں، عین ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. تو اس لیے یہ 12 امامین جو ہیں یہ افضل الخلائق ہیں، افضل المخلوقات ہیں. اب آج 22 رجب المرجب شریف ہے اور آج کنڈوں کا دن ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کنڈوں کا تعلق کیا ہے. کنڈوں کا تعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. کنڈوں کے بارے میں بتانے سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں جو چھٹے امام ہیں. اور آپ بڑی زبردست شخصیت تھے. آپ نے یونیورسٹی قائم کی تھی، سب سے پہلی یونیورسٹی دینی اسلامی ایسی جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کی تھی. اور آپ کے یونیورسٹی میں آپ کے اس زمانے کی یونیورسٹی میں دنیا کے تمام علوم و فنون پڑھائے جاتے تھے اور آپ اس کی سرپرستی فرماتے تھے. آپ کی شخصیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا نام نعمان تھا، کہ نعمان اگر 2 سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ رہتا تو ہلاک ہو جاتا. یعنی امام اعظم شریعت کے امام یہ فرما رہے کہ اگر 2 سال میں نہ رہتا، کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو ان کا میری عمر 2 سال ہے. تو ان کے آپ کیسے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم فرمایا جو عمر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کی غلامی میں گزارے وہی میری عمر ہے، وہی میری زندگی کا حاصل ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ حضرت نقشبندی سلسلے کے بہت زبردست بزرگ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق کے علیہ السلام کے گھر پہ پانی بھرتے تھے. یہ مرتبہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا. تو تمام شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے جو مشائخ عظام ہیں، علماء اکرام ہیں اور جتنے بھی ہستیاں ہیں وہ ابن رسول اللہ امام عالم امامین 12 امامین ہیں، ان کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں. حضرت معروف کرخی جو تھے وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو 8ویں امام ہیں، جو یہ حضرت معروف کرخی حضرت غوث پاک کے شاخ میں ہیں اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے غلام تھے اور ان کی غلامی سے اتنی بڑے مرتبے پر پہنچے تھے. تو یہ بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء کرام امامین کی ادنا غلامی سے اتنے بڑے مرتبہ پہ پہنچتے تھے. تو امامین کا کیا مرتبہ ہوگا؟ دیکھیے امامین کا اسی لیے کہا کہ یہ ابن رسول اللہ، عین رسول اللہ ہے، ان سے کسی کی برابری نہیں. اب آئیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتاتے ہیں آپ کی عمر. آپ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو پیدا ہوئے جمعرات کے دن اور آپ کی عمر شریف 65 سال ہوئی. آپ 15 رجب المرجب 148 ہجری میں آپ کی وفات شریف ہوئی. اور آپ بڑی زبردست شخصیت تھے اور حضرت سفیان ثوری، حضرت بایزید بستامی اور بڑے بڑے اس زمانے کے مشائخ علماء جو تھے آپ کی کشف برداری پہ فخر کرتے تھے. ایک دن آپ کو ایک مقام حاصل ہوا اور ایک آپ کو بڑا وجد آیا اور بڑے کیفیت میں تھے اور بہت خوش تھے. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آپ پہ مہربانی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ آج 22 رجب کو، وہ 22 رجب کا دن تھا، 22 رجب کو جو پکوان کر کے کھیر پوری پکوان کر کے میری نیاز دلائے گا اور جو منت جائز مانے گا سال بھر کے اندر وہ منت پوری ہو جائے گی. اگر اس کی وہ منت پوری نہ ہو تو اس کا ہاتھ ہو میرا گریبان حشر میں. تو اتنا بڑا فرمان آپ نے کر دیا. لیکن فرمایا 22 رجب دن 22 رجب کو. دیکھیے آپ جمعے کی نماز بدھ کو نہیں پڑھ سکتے
تو اسی طرح سے جو 22 رجب کو کنڈے کریں گے، جو فیض ہوگا وہ اور دن کرنے سے نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجبوری من نہیں کر پائے کسی وجہ سے اور آپ نے کسی اور دن کر لیا، وہ چیز الگ ہے، لیکن قصدن آپ تاریخ بدلیں تو وہ آپ کی ارادت دیکھیے۔ اگر آپ 3 کی جگہ 4 رکھتے پڑھ لیں، مغرب میں 3 کی جگہ 4 رکھتے بھولے سے پڑھ لیں تو وہ معافی ہے، اور آپ کو معلوم ہے مغرب کی 3 رکھتے ہیں، آپ کہنے میں 4 پڑھوں گا تو کفر ہے، کیونکہ وہ انحراف ہے اللہ کے رسول سے۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی مجبوری تحر 22 رجب کو پورنے نہیں کر پائے، آگے پیچھے کر لیے، وہ الگ بات ہے، اور آپ یہ ضد میں کہ نہیں میں تو 22 کو نہ کر کے کسی اور دن کروں گا، تو وہ بجائے رحمت کے زحمت کا سبب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے 22 رجب کو ہی کنڈے کریے، اور اس دن جو بھی منتیں مرادیں مانی جاتی ہیں بے حساب فیضان ہوتا ہے، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ جتنے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ غریب نواز، حضرت داتا گنج بخش، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ، حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود دندی شکر رضی اللہ عنہ، حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت صابر پاک، اور حضرت تمام، اور حضور سے لے کے حضرت نیاز بن نیاز سے لے کے تمام بزرگان دین کنڈے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شریعت طریقت و معرفت کی ہستیاں ہیں، اس کے علاوہ جو شریعت کی ہستیاں ہیں، حضرت عبدالحق محدث دہلوی، عبدالعزیز محدث دہلوی، ولی اللہ محدث دہلوی، یہ سب لوگ جو ہیں، اور آج تک جتنے بھی علماء کرام مشائخ الزام ہیں، وہ 22 رجب کو کنڈے کرتے ہیں، اور اس کا فیضان ہوتا ہے، رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں، اور جو منتیں مرادیں مانی جاتی پوری ہوتی ہیں، اور کنڈے کرنے والا کبھی محتاج نہیں رہتا، کبھی پریشان نہیں رہتا۔ یہ ہے کنڈوں کی حقیقت۔ اس لیے حضرات گرامی، میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ کنڈے کریے، اور کنڈے 22 رجب کو کریے، اور فیضان اہل بیت حاصل کریے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس کو شہید کا درجہ ملے گا، اور جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا کل حشر میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ تو شہادت کا درجہ پانا اور رسول کے درجے میں ہونا، یہ اہل بیت کی محبت کا فیضان ہے۔ اور یہ ائمہ اہل بیت جو ہیں 12 امام، یہ اہل بیت ہیں، اور یہ ابن رسول اللہ عین رسول اللہ ہیں۔ تو ہم کنڈے اگر کرتے ہیں تو اس میں ہماری جو محبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بھی خاتون جنت سے، مولا مشکل کشا سے، امام حسین علیہ السلام سے، اور آل رسول سے، ائمہ اہل بیت سے، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اس طرح اپنی محبت اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اللہ، اے محبوب فرما دیے کہ میں تم سے دین پہنچانے کا کچھ اجر نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو۔ جب خلفاء راشدین نے صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سے آپ کے اقربا جن سے محبت ہم پہ واجب کی گئی، آپ نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ تو علی، فاطمہ، حسن، حسین کی محبت ہے کنڈے، اور یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، ابن رسول اللہ ہیں۔ تو یہ کنڈے کیا ہیں؟ یہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ اہل بیت سے محبت، رسول سے محبت کا اظہار ہے، مولا بی بی سعیدہ سے محبت کا اظہار ہے، امام حسین کربلا والوں سے محبت کا اظہار ہے۔ تو ہم یہ ان کے کنڈے کی فاتحہ دلا کے ان سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ایمان کی دولت حاصل کرتے ہیں، عاقبت و آخرت کی دولت حاصل کرتے ہیں، اور دینی دنیاوی منتیں مرادیں خواہشات سب پوری ہوتی ہیں۔ حضرت قبلہ شاہ نیاز بیدار فرماتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل پکڑ لے دامن سلطان اولیاء۔ کون سلطان اولیاء؟ یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جو سلطان الاولیاء ہیں، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ دل تو پکڑ، کیونکہ ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، دل سے پکڑ سکتے ہیں آپ۔ اور ادارت نیاز حشر خود امید با حسین، اور نیاز جو ہے اپنے حشر کی امید جو ہے وہ حسین علیہ السلام کے ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ دارت نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاء حشر محبان اولیاء، کیونکہ اولیاءوں سے محبت کرنے والوں کا اور اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں کا حشر ولی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے امام حسین سے محبت کرو،
رسول سے، مولا سے، پنجتن سے، اہل بیت سے محبت کرو۔ تو ہم نے امام حسین سے جو محبت کری تو ہم نے امام حسین کی آل سے، اولاد سے، ان کے بیٹوں سے بھی محبت کری، اور یہ جو کنڈے ہم کر رہے ہیں یہ امام حسین سے محبت، رسول کریم سے محبت، مولا کائنات بھی سیدہ سے محبت ہے، اور یہ دین و دنیا کی فلاح و بہبودی ہے، اور اس میں روزی روزگار میں برکت بھی حساب ہوتی ہے، منتیں مراد خواہشات پوری ہوتی ہیں، اور کبھی بھی محتاج اور پریشان حال پورن کرنے والا نہیں رہتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی التجا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول سے محبت کرتے ہوئے، اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے کنڈوں کی نیاز جلائیں، جن دنیا کی بہتری انشاءاللہ ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہم نے اسے پکارا ہے، آج ہم نے اسے پکارا ہے، بے سہاروں کا جو سہارا ہے، بے سہاروں کا جو سہارا ہے۔ ہم ہیں وابستگان زلف دراز، ہم ہیں وابستگان زلف دراز، دور تک سلسلہ ہمارا ہے، ہوتے ہیں ظلم ہم پر، ہوتے ہیں ظلم ہم پر، حضرت امام جعفر، 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 آ جاؤ بحر حیدر، آ جاؤ بحر حیدر، حضرت امام جعفر، 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 تھم جائے گی یقیناً رنج و علم کی آندھی، ہم جائے گی یقیناً رنج و علم کی آندھی، تھم جائے گی یقیناً رنج و علم کی آندھی، کہتے رہو برابر، کہتے رہو برابر، حضرت امام جعفر، 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 کنڈوں کی فاتحہ میں جاتے ہیں یوں ہی گھر گھر، کنڈوں کی فاتحہ میں
گھر آ جائیں جان کس گھر آ جائیں جان کس گھر حضرت امام جعفر 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 بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر بنتے ہیں ان کے در سے غوث و قطب قلندر ہے ہر ولی کے رہبر ہے ہر ولی کے رہبر حضرت امام جعفر 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 مشکل کشائی کرنا ہے رسم تیرے گھر کی 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 ہم پہ بھی ایک نظر کر ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر ہم پہ بھی ایک نظر کر حضرت امام جعفر قدموں میں ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے قدموں میں ان کے رنگ دے قاسم سوار دیں گے قدموں میں ان کے رکھ دے قاسم سوار دیں گے ٹوٹا ہوا مقدر ٹوٹا ہوا مقدر حضرت امام جعفر 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 ٹوٹا ہوا مقدر مشکل کشا اے بادشاہ لافتہ مولا علی مشکل کشا ہم راز محبوب خدا مولا علی مشکل کشا گردن میں طوق حب علی حب علی مرتضی رہے علی مرتضی علی
یہی ایک صدا رہے ایمان اپنا چھوڑ کے آیا ہوں میں نجف ایمان اپنا چھوڑ کے آیا ہوں میں نجف میرے مولا آیا ہوں میں نجف میرے مولا آیا ہوں میں نجف کوئی ایمان اپنا چھوڑ کے آیا ہوں میں نجف تاکہ درے امیر پہ تاکہ درے امیر پہ منگتا بنا رہے تاکہ درے وہ منگتا بنا تاکہ درے امیر پہ منگتا بنا رہے تاکہ درے امیر پہ منگتا بنا رہے جب تک رہے سفینہ تلا تم میں یا خدا جب تک رہے سفینہ تلا تم میں یا خدا وہ جب تک رہے سفینہ تلا تم میں یا خدا جب تک نصیریوں کا خدا جب تک شہریوں کا خدا نہ خدا رہے جب تک شہریوں کا خدا نہ خدا رہے جب تک شہریوں کا خدا نہ خدا رہے جب تک شہریوں کا خدا خدا رہے اپنا تو مدعا ہے اپنا تو مدعا ہے غلامی پنج تن نہ تو موتا ہے غلامی پنج تن او غلامی پنج تن آئے غلامی پنج تن اپنا تو مدعا ہے غلامی پنج تن مدعی رہے نا اب مدعی رہے نہ رہے مدعا رہے اب مدعی نہ رہے مدعا رہے اب مدعی رہے مدعا رہے ہر حریت کا یہی محاصل ہے نبی کا یہی محاصل ہے نبی ہر حریت کا یہی حاصل ہے نبی ہر حریت کا یہی محاصل ہے نقی یہ دل اسیر حلقہ یہ دل اسیر حلقہ زلف دتار ہے یہ دل اسیر حلقہ زلف دتار ہے یہ دل اسیر حلقہ زلف دتار